اچھا سوال کیا کہ جو لوگ جو ہے آج کل میت میں جانا بھی ایسا ہوگا ایسا شادی میں جانا کہ لوگ روخے بھی چھاپتے ہیں کہ بھائی 40واں ہے 10واں ہے 30واں ہے، اور اگر نہ جائے تو پھر تکلفات بھی کرتے آئے نہیں بلکہ دشمنیاں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے سب سے پہلی چیز، کسی کی میت میں جانا چاہیے، اس کا حق ہے، لیکن یہ فرض نہیں، یاد رکھیے۔ اگر آپ کوئی اور مصروفیت میں لگے، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ بولے کہ میں ابھی کرکٹ کھیل رہا ہوں، میچ دیکھ رہا ہوں تو میں نہیں جا سکتا، یہ تو غلط ہے۔ لیکن آپ ایک ایسی مصروفیت میں ہیں کہ بھائی میں حج کی تیاری کر رہا ہوں، حج کو نکل رہا ہوں، اور آج کسی کا انتقال ہو گیا اور مجھے حج کو شام میں جانا ہے، یا میں کسی کا انتقال ہو گیا اور یہاں میری تقریر چل رہی ہے، تو میں کیا کروں اس معاملے کے اندر؟ اب انتقال میں پہلے تو یہاں زیادہ ضروری اس لیے کہ میں زندوں کے سامنے رہوں، ان کو بتاؤں یہ ہے میں بریزت وہاں جانے گا، وہاں بھی جانا چاہیے۔ تو لوگ بڑا برا مانتے ہیں، لیکن آئے نہیں، تم رخا بھی دی ہم نے تو چہلم کا، انتقال میں بھی نہیں دکھے، پرسا بھی نہیں دیے۔ تو یاد رکھ لیجیے، پرسا اگر آپ کو کسی کو پرسا دینا انتقال پر تو 3 دن کے اندر جانا کہ تو غم کتنے دن ہے؟ 3 دن۔ تو جب غم 3 دن ہے تو آپ 3 دن چوتھے دن جا کے تو غم میں غم زدہ نہیں کریں گے، کتنے اچھے تھے تمہارے والد، بہت اچھے تھے، تم کو تو بہت رونا آ رہا ہوں گا، انہوں مر گئے تو فن۔ چوتھے دن جا کر یہ کرنا آپ گناہ میں اس کو بھی ڈالے اور خود بھی گناہ گار بن رہے، اس لیے کہ آپ غیر شرعی ہوگا یہ آپ کا تعزیت کرنا، وہ 3 دن میں کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے 3 دن کے بعد اگر کوئی ملے تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں خیر خیریت تو ہے نا، خبر ملی تھی مجھے، افسوس ہوا، اللہ آپ کو جو ہے صبر دے اس معاملے میں، لیکن یہ نہیں کہ ہاں وہ بہت اچھے تھے، تم کو تو بڑا غم ہو رہا ہوگا، اس کو اور احساسات دلا کے رلانا۔ ہاں بس یہی کرتے ہیں لوگ، 40 50 2 مہینے سال بھر تک بھی آ رہے تو بس اس کو غمگین کر رہے ہیں، اس کو واقعہ دلا رہے، رلا رہے ہیں، یہ درست نہیں۔ تو 3 دن کے اندر جو ہے یہ کام کرنا چاہیے۔ کوئی نہ بھی آ سکے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی جن کے بچے کے انتقال کے وقت قریب آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پاس آئے تو آپ 90 جو ہے ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میری بیٹی سے کہو تو صبر کر، جس کا ہے وہی واپس لے رہا ہے تجھ سے، اور میں آتا ہوں۔ رسول اللہ فوراً نہیں گئے کہ بس بچہ، اور وہ بالکل موت کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جب تک وہ انتقال کر چکا تھا۔ اور بیٹی نے دشمن لینا چاہیے، دیکھا ہے تو باپ سے، اتنا سا مدینہ، آدھا کلومیٹر بھی اس کے کوئی فاصلہ نہیں تھا، یہاں سے وہاں تک اتنی تو بستی ہے، اس میں بھی تم اتنا بتا رہے اپنے آپ کو کہ بس میں ذمہ داری ہوں، آ رہی نہیں، میرے کو بول رہے صبر کرو، نہیں کہا۔ اس کو معلوم تھا کہ باپ اس سے اہم کام میں لگا ہوا ہے، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں، جس کا ہے وہی لے رہا ہے نا، تو میرے آنے اور نہیں آنے سے کیا فرق پڑنے والا اس کے انتقال پر، اس کا ہے اس نے لے رہا واپس، میں آ کے کیا کر سکتا ہوں؟ تم صبر کرو اس پر، اور اللہ سے طلب اجر کی نیت سے صبر کرو۔ رسول اللہ نے یہ پیغام دلا بھیجا، کہا میری بیٹی سے سلام کہنا اور یہ کہنا جس کا ہے وہ لے رہا ہے، اور ثواب کی طلب سے جو ہے تو صبر کر، یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ پھر رسول اللہ بعد میں پہنچے ہوں، ضرور ہے، ضرور فرائض میں تو ہے کہ واجبات ہے، ایک دوسرے کے حق میں سے تو ہے یہ مسلمانوں کے، لیکن کب؟ جبکہ دوسرا اس سے اگر اہم کام انسان کرے ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو سفر میں اور آپ بول رہے نہیں ابھی چاہنا، باہر ملک میں کام کرتا، بولتے نہیں ابھی آؤ اور مل کے جاؤ، فلاں انتقال ہوا، وہ اس کے لیے کبھی کبھار مناسب بلکہ محال ہو جاتا، آ ہی نہیں سکتا، اتنا پیسہ نہیں ہوتا اس کے بعد۔ تو یہ سب ضروری نہیں یاد رکھیں، ہم نے بہت سی چیزوں کو جو لازم نہیں ہے، لوازمات نہیں، فرائض سے اوپر اس کی اہمیت دے دی۔ کوئی مسجد میں نماز کو نہیں آئے تو اتنا برا نہیں مانتے، شادی میں نہیں آئے اتنا برا مان رہے، ہونا چاہیے نا کہ یار تم نماز ہی نہیں ہے، نماز ہی ہے نہیں، جاؤ ہمارے گھر پہ آیا مت کرو، تو نماز نہیں پڑھتے یار، کیسے آدمی ہو، نماز پڑھا کرو، اس پہ برا نہیں لگتا۔ میری بیٹی کی شادی میں تم دکھے نہیں تھے، تم اور شادی میں تو صرف کھانے میں دکھے، نکاح میں تو دکھے نہیں تھے تم، پھر اس کو ثابت کرنا نہیں میں تھا نا وہ کونے میں وہ کالم کے پاس ان کے ساتھ، ہاں میرے کو تو یاد ہی نہیں آ رہا، تمہارے بھائی دکھے نہیں، کیوں اتنا سب یہ سب کہیں کے لیے اتنے سب لوازمات اور اتنی تکلفات کس لیے؟ اس میں آیا ہوں گا، اللہ جو ہے اس کو ہم نے دعوت دی تھی، اس نے قبول کی، آنا نہیں آنا اس کا اپنا مسئلہ تھا، مصروفیت رہی ہوں گی، اللہ جو ہے اس پہ رحم کرے، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا بیچارہ، ہو سکتا کچھ اہم کام، یہ سوچنا چاہیے۔ تو کوئی دشمنی لینے کا موقع نہیں ہے بلکہ دلوں کو نرم کرنے کا موقع ہے، اور کوئی نہ بھی آئے تو بہرحال کوئی برا مت مانیے، اور 3 دن کے بعد جا کر تعزیت میں جو ہے ان کو خامخواہ غمگین مت کیجیے کہ تو غم اب ختم ہو چکا۔